السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ میرے پاس آپ کے لیے یا آپ کے بیٹے کے لیے ایک نوکری ہے۔ جاب یہ ہے کہ آپ نے صبح 3-3:30 بجے اٹھ جانا ہے، اٹھ کے آپ نے ڈیوٹی پر پہنچ جانا ہے۔ ڈیوٹی پر جو بھی معاملات ہوں گے دیکھنے ہیں، تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ ڈیوٹی پر موجود رہیں گے رات کو 10-10:30-11 بجے تک۔ اور اس کے بعد بھی رات کو کسی بھی ٹائم کو آپ کو بلایا جا سکتا ہے، دن کو بھی ڈیوٹی کے ٹائم کے درمیان میں آپ کو جو تھوڑی بہت چھٹی ملے گی تو کسی بھی ٹائم بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے۔ گویا 24 گھنٹے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کال آ سکتی ہے یا دروازے پہ کوئی آ سکتا ہے، آپ نے پہنچنا ہے۔ اور یہ ڈیوٹی آپ کی پورا سال اسی طرح چلے گی، اس میں آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی اکا دکا آپ کو کوئی چھٹی مل جائے، آپ اپنے پیچھے کوئی نائب کسی دوسرے کو چھوڑ کے جائیں، جو کہ کمپنی والوں کی طرف سے نہیں ہوگا۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو تنخواہ جو ملنی ہے وہ آپ کو ملنی ہے 12,000 سے 15,000 روپے۔ اسی میں آپ نے اپنے اخراجات چلانے ہیں، آپ نے بچوں کی فیسیں بھی چلانی ہے، آپ نے گھر کا سودا سلف بھی چلانا ہے، اسی میں آپ نے اپنی ہیلتھ بھی چلانی ہے، اسی میں آپ نے اپنے کوئی شادی غمی، کوئی سارے معاملات آپ نے چلانے ہیں۔ اور ہاں، اس نوکری کے ساتھ آپ کوئی دوسری نوکری بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ خود جو موجودہ کام کر رہے اس کو چھوڑ کے یہ کام کرنا پسند کریں گے، یا آپ اپنے بیٹے کو 15-16 سال اس کے لیے تیار کر کے، اس کے اوپر جیب سے خرچ کر کے، لگا کے تیار کر کے آپ اس کو ایسی نوکری کے لیے بھیجنا پسند کریں گے؟ یاد رہے، ہمارے یہاں پاکستان میں سویپر کی بھی تنخواہ اس سے زیادہ ہے۔ نہیں، یقیناً نہیں۔ کون چاہے گا اپنے بیٹے کو یا اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالنا، جب اور طریقے ہیں رزق حلال کرنے کے، اور آپ کے اوپر یہ ڈیوٹی کرنا اوبلیگیشن، فرض واجب بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہی یہ ڈیوٹی کرنی ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا فیوچر ہوگا، کون اس نوکری پہ آنا پسند کرے گا؟ یہ نوکری ہمارے مولوی صاحب کی ہوتی ہے۔ 10-12 سال 15 سال وہ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں عوام کے لیے کہ ہم نے عوام کے لیے خدمت کرنی ہے، ہم ایز اے سول سرونٹ کام کریں گے۔ لیکن جب وہ سول سرونٹ بن کے کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں تو ایک تو پہلے پاکستان میں الحمدللہ مساجد بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ ضرورت کے مطابق ہیں، ایک محلے میں 2-2 3-3 مساجد بھی ہیں، بعض جگہ پہ نہیں ہیں قریب، لیکن پھر بھی اتنے دور بھی نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہو تو وہاں جاتے جاتے آپ کی نماز نکل جائے، لیٹ ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو ایک گلی میں ایک مسجد ہوتی ہے، ساتھ دوسری طرف دوسری مسجد ہوتی ہے۔ میرے اپنے گھر کے ایک دروازے پہ ایک مسجد ہے، دوسری طرف دروازے سے باہر نکلو سامنے قبرستان میں دوسری مسجد ہے، اور تھوڑا 2-3 منٹ پیدل کے فاصلے پہ 2 مساجد اور ہیں، اور اس کے آگے تھوڑا 5 منٹ کے فاصلے پہ دیکھتے جاؤ تو 2 مساجد اور ہیں، 3 مساجد اور ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اتنی مساجد، ٹھیک ہے ہمارا علاقہ گنجان ہے، الحمدللہ آبادی زیادہ ہے، لیکن مساجد اس طرح ہے۔ اور پھر اگلا مسئلہ، ان مساجد میں جو منتظمین ہیں، چلانے والے، اکثر غیر عالم ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا دینی علم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، صرف بس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا، ان کے ذہن میں آیا کہ ہم پیسہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر، انہوں نے لگایا تو اس کے بعد وہ کمیٹی کا ممبر بن گئے۔ کمیٹی کا ممبر بننے کے بعد اب ان کو فل اختیار اور فل اتھارٹی مل گئی ہے، وہ کسی بھی ٹائم مولوی صاحب کو کسی بھی بات پہ پکڑ کے ذلیل کر سکتے ہیں، عوام میں یا کہیں پہ بھی۔ واللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک عالم دین کو دیکھا ہے کہ وہ اگر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ایک بزرگ بابا جی آئے ہیں، آ کے تو مولانا صاحب پہ چڑھائی کر دیا کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے، آپ مسجد میں کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ ان کے گویا گھر کی شادی تھی، وہ ادھر مولانا صاحب اسپیشل مہمان تھے ادھر۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کریں گے؟ آپ اگر جواب میں بولیں گے تو آپ بد تہذیب، بد اخلاق، اور آپ کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پوری زندگی وداؤٹ اینی پروموشن آپ نے اسی جگہ پہ رہ کے گزارا کرنا ہے، ہر کسی کی بات بھی سننی ہے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے تب بھی آپ کو باتیں سننی ہے، ساری زندگی آپ اسی طرح گزاریں گے۔ اب اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ مولانا صاحب جو اس سختی میں گزاریں گے وہ کیا تحقیقی کام کریں گے؟ اب میں تحقیقی کام کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ جو کمیٹیوں والے ہیں بیچارے، ان بیچاروں کو کیا پتا تحقیقی کام کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہو، کوئی اسکالرشپ کیا ہو، کہیں پہ یونیورسٹی میں ایم فل کیا ہو، مقالہ لکھا ہو کہیں پہ، انہیں تب پتہ چلے کہ 50 صفحوں کا مقالہ لکھتے ہوئے بھی کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ تو وہ ایک خاص عمل سے گزر کے اور سارا کرنے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دین کے اوپر جو فتنے آ رہے ہیں، دین کے اوپر جو لوگ حملے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہماری نسل کے اوپر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، ہماری نسل کے ذہنوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے جس طریقے سے دشمن کام کر رہا ہے، اب ایک مولوی صاحب اس پہ کیا کام کریں گے جب وہ آپ ان کو کچھ سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیں گے؟ یہ باتیں وہی سوچ سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو یا جس نے قریب سے اس سے متاثرہ لوگوں کو دیکھا ہو۔ اور یقین مانیں، میری کیونکہ پبلک ڈیلنگ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ میں ان ڈرائیور سروس یوز کرتا ہوں، تو واللہ مجھے دن بدن اس پہ علماء زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے پچھلے دن ایک مولانا صاحب اس پہ ملے تو انہوں نے کراچی سے ان کی فراغت تھی، 15 سال کا ان کا ایکسپیرینس تھا اقرا اسکول میں ٹیچنگ کا، اقرا اسکول میں انہوں نے 15 سال پڑھایا اور آخر پہ خدا حافظ کہہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ 20,000 روپیہ تنخواہ تھی، 15 سال ایک ہی سکول میں ڈٹ کر پڑھانے کے بعد۔ کہتے ہیں میں نے ادھر سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب میں وہی 6-7 گھنٹے جو سکول میں دینے سے اس کے بجائے میں 4 سے 5 گھنٹے ان ڈرائیور چلاتا ہوں، موٹر سائیکل چلاتا ہوں، تو میں 50,000 روپیہ ادھر سے کما رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو 1-2 گھنٹے شام کو مجھے ملتے ہیں تو بس اس سے میں اپنا ضرورت پوری قرآن مجید پڑھا دیتا ہوں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اب اگر علماء اس طرح کرنا شروع کر دیں گے، اور واللہ میرے اپنے ایک قاری صاحب ہیں جن سے میں نے قرآن مجید پڑھا تھا بچپن میں، ان کا اپنا بیٹا قاری نہیں بنا، ان کا اپنا بیٹا آج درزی بن رہا ہے، بلکہ درزی بن چکا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے۔ اس پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ جو کمیٹی سسٹم ہے، یہ مافیا سسٹم ہے، جو گویا تنخواہ کے بدلے ایک مولانا صاحب کو خرید لیتے ہیں، آپ کو جمعے کے علاوہ قرآن مجید پڑھانے کی، اپنا کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ پڑھے لکھے پنجاب پاکستان کے انتہائی اہم شہر راول پنڈی کے پڑھے لکھے علاقوں کا میں حال آپ کو بتا رہا ہوں، اور تنخواہ آپ کی بلو ایوریج ہوتی ہے۔ جس علاقے میں بھی آپ ہوں گے آپ کی تنخواہ بلو ایوریج ہوگی، ایوریج بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک جگہ پہ ایک آدمی اوسطاً جو ہے وہ 30,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے کما رہا ہے، تو وہاں پہ مولانا صاحب کی تنخواہ ہو سکتا ہے کہ 15,000 روپے ہو۔ آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کمیٹی والوں سے درخواست کرتا ہوں، جو کمیٹیوں والے ہیں، اللہ سے ڈریں، کدھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ اگر آپ مسجد بناتے ہیں اور مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کھل کے کریں۔ مسجد کے پتھر کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں مولانا صاحب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں، اس پہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ یہ ساری ویڈیو بنا کے دوبارہ کاٹ کے دوبارہ بنائی ہے، کیونکہ اس میں مجھے اتنا غصہ تھا، اور واللہ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے قریب سے دیکھا ہو۔ علماء کی قدر کریں قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے۔ وما علیہ